نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا میرا ایک معصومانہ سوال ہے، دنیا کے سارے غوثوں سے بڑے غوث وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں تو نہیں پتا چلا نبی علیہ السلام نے آمین کیوں کہا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی جو ہے نا وہ کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ایک رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی کہانی کراتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، یہ کہتے ہیں نا۔ تو سارے غوث تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے بڑے، کسی کو نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام آمین کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ کہانی کرواتے ہیں آپ کو صرف۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے، یار حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کو تو حضرت جبرائیل نہیں نظر آئے، تو بھائی پھر ہم یہ کہیں گے نا کہ ابو بکر عمر عثمان علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا غوث پاک تشاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ۔ اور ظاہر ہے عبد القادر جیلانی اس سے ناراض نہیں ہوں گے یہ بات سن کے، کیونکہ انہوں نے خود کہانی لکھی ہوئی ہے کنیت الطالبین میں، یہ کہانی ہے، فراڈ ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن غوث پاک کے خلاف تو یہ دلیل ہے نا، انہوں نے خود کنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت برا نہ بناؤ، اسی تو کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا کوئی نہیں، اسی تو چاہیے کوئی نہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان و علی کے گھوڑے کی خاک جیسا کوئی نہیں، میں تو شاہی کوئی نہیں، ہم نے تو پھر بھی تھوڑا سافٹ کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ بھی جعلی بات ہے، کوئی مسلمان صحابی کے گھوڑے سے کمتر نہیں ہو سکتا، نہ اس کی خاک کے برابر۔ مسلمان تو جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کے۔ یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، جعلی ہیں، لیکن یہ کہانیاں ہم نے ان کے گلے فٹ کر دی ہیں۔ گھنٹی جو انہوں نے باندھی ہوئی تھی نا، ہم نے ان کے گلے میں باندھ دی ہے، لو سامو کہ اگر یہ بات کرتے ہو تو پھر سنبھالو اسے۔ اور اس میں بھی پھر نہ جان بوجھ کے کہیں گے حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک، جیسا شیعہ نے گھوڑا بنایا ہوا ہے نا، سنیوں نے حضرت معاویہ کا گھوڑا بنا لیا ہوا ہے۔ دونوں ہی گھوڑے جعلی ہیں بھائی، وہ ذوالجناح حضرت حسین کا ہی گھوڑا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ جو آپ نے پالے ہوئے یہ ذوالجناح نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہانی تھی، لیکن پھر بھی ان پہ تو فٹ ہوتی ہے نا، تو وہاں تو کسی صحابی کو نہیں پتا چلا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اللہ کی طرف سے سلام بھیجا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو میں دعا کروں رسول اللہ اس پر آمین کہیں، نبی علیہ السلام کی مہر لگے۔ اس میں پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مجلس میں بارہا رسول اللہ کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کم از کم ایک دفعہ دروشی پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ دعا پر آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ نبی علیہ السلام نے کہا آمین، مہر لگا دی۔ یہ وہ حصہ ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے۔ اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ نبی علیہ السلام نے کہا آمین۔ اچھا یہ حدیث آپ بچپن سے سن رہے ہیں، لیکن جو اینگل میں نے بتایا کہ سارے غوثوں کے غوث وہاں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کتنے گیا دماغ؟ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے آنے سے کیا فرق پڑا؟ یہ فرق پڑا جی، کبھی آپ لوگوں نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا تھا۔ آپ تو وہ 3 باتیں یاد کیے ہوئے تھے، ہم تو سٹارٹ میں ہی پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی یہ گل شروع کی تو ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے آپ کو جھوٹے عقائد بتائے تھے نا، تو آپ فوراً حساب لگا لیا کریں کہ یہ بات کدھر جا رہی ہے۔ تو آپ کو ہر حدیث کے بعد اینڈ رزلٹ پتہ کیا ملے گا؟ بابے شاہی کوئی نہیں، کہانیاں کرائی ہوئی ہیں انہوں نے، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔
قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ ہی ہے. انبیاء کرام جب دنیا میں آتے تھے تو ان کے مقابلے پہ کون کھڑے ہوتے تھے؟ بابے. اور ان بابوں میں کافر بابے بھی ہوتے تھے اور اولیاء اللہ بھی ہوتے تھے. یہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے پریسٹ ہیکل سلمانی میں بیٹھے ہوئے تھے غوث وقت ہی تھے نا, موحدین تھے نا, وقت کے غوث تھے نا. یعنی کہ امام کعبہ وہ والا ٹائٹل تھا ان کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے مردود ہوئے, اس وقت تک تو وہ غوث وقت تھے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کنہوں نے کی؟ غوث وقت میں. تو یہ بابے اتنی پیڑی شین ہے کہ جب یہ ڈی ٹریک ہوں, یہ پیغمبر کی بھی مخالفت کرتے ہیں. میں اور آپ شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ, مخالفت کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو انہوں نے لمحہ پا لیا ہے ایک ہی شاید ساڑھے اسٹوڈنٹ دے کے بھی شاید کوئی نہیں نا. یعنی اپنی ہٹ دھرمی میں یہ جس اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں اس کے مقابلے پہ عام مسلمان تو ولی ہے جو ہٹ دھرمی ان کے اندر پائی جاتی ہے. اسی لیے قرآن میں آیا سورہ حامیم سجدہ میں کہ قیامت والے دن جہنمی کہیں گے کہ اے اللہ, جنوں اور انسانوں میں سے ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا, آج انہیں ہمارے حوالے کر ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور سورۃ العذاب میں آیا کہ ہمارے بڑوں کو, ہمارے بزرگوں کو اے اللہ دگنا عذاب دے, دنیا میں ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے. حقیقت بات ہے, ہم تو دنیا میں اس وقت یقین کریں ان کے لیے بدوائیں نکلتی ہیں کہ جن کے ساتھ لگے ہوئے تھے یہ تو ہمیں جہنم میں پھینکنے لگے تھے, آخرت میں تو آپ غصے کو چھوڑ دیں کیا ہوگا. ادھر ہی جس کے اوپر توحید کھلتی ہے نا, جسے قرآن و سنت کا تعارف ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یا اللہ انہوں نے بیڑا غرق کر, انہوں نے ساڑھے ماں پیوں گمراہ کیتا, انہوں نے ماں پیوں گمراہ کیتا. آپ ذرا امیجن کریں کتنے لوگ ہماری لائف سٹریم میں آ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ابا جی اسی طریقے سے شرک کرتے ہوئے مر گئے, ہم کنہیں بدوائیں دیں اپنے بزرگوں کو, ان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو مرنے سے پہلے اللہ کی توفیق سے دعوت دے کے حق پر لانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیا ہے. جن کے تو مر چکے ہیں ان سے پوچھیں وہ کس تکلیف میں, وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے لمحہ پاواں گے, ٹوٹے ٹوٹے کرواواں گے انہوں نے اپنے سامنے.